کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو، جب ضرورت حاجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو۔ تو یہ حدیث کی بات بھی ہے اور یہ قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تے احسان کیتا ہے تو ہوں نالے کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، احسان حسن سے ہے، حسن، حسن سے الف، دو الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اس سے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ تو آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو، اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا، پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا، اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا، یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں،
یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا. اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ وَلَا زَفْرَةً وَاحِدًا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدًا. ہائے ہائے. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے،